جی ہاں، عبادت کے فضائل بیان کرنا اور عبادت کی طرف مختلف پہلو سے اللہ کی طرف بندوں کو متوجہ کرنا، یہ دعوت میں ہوتا ہے، یہ دعوت ہے۔ اس طرح سے متوجہ کیا، اس طرح سے متوجہ کیا تاکہ زندگیوں کا رخ اللہ کی عبادت کی طرف ہو جائے، کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، جان مال کی طاقت بھی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری زندگی عبادت اور بندگی والی بنے، ہم اس کے بندے ہیں تو ہماری زندگی بندگی والی بنے کہ ہم ہر کام میں اس کے بندے ہیں۔ جی ہاں، اسے کرنے کے کام کیے جائیں گے، نہ کرنے کے کام چھوڑے جائیں گے، تب تو ہوگا بندگی کا حق۔ اور چھوڑنے کا کام چھوڑے نہیں، کرنے کا کام کیے نہیں، تو پھر بندگی کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے دعوت عبادت کی ہوتی ہے، دعوت عبادت کی ہوتی ہے، اور عبادت کا مفہوم صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنی جان مال کو، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا، ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے دنیا آخرت بنا دے۔ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، عبادت میں ایمان بھی آ جائے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو عبادت صحیح ہوتی نہیں ہے، قبول ہوتی نہیں ہے۔ کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس کا حق ادا کرنا، اور وہ عبادت ہے، یعنی جان اور مال کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ ہاں، دعوتی زندگی، کہ دعوتی زندگی میں آزادی ختم، دعوتی زندگی میں آزادی ختم، کہ کوئی آزاد رہ کر اللہ کا عابد نہیں بن سکتا۔ ہاں، آزادی یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، اللہ نے اسے، اللہ کے حکم سے اس نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ جی ہاں، یہ آزادی ہے، تو آزادی کے نتیجے میں اس پر لعنت ہوئی قیامت تک۔ تو آزادی کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور ہم کو شیطان کے راستے پر جانے سے منع کیا ہے۔ یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اتنی صاف بات کہی، اے آدم کے اولاد، تم سے یہ عہد نہیں ہوا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ یہ عہد ہوا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے نہ جاوے، ہاں، کوئی اس کی تابعداری نہ کرے، تو پھر کیا کرے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، بجائے شیطان کی تابعداری کرنے کے میری عبادت کرو۔ کہ میری عبادت ہوئی تو ھذا صراط مستقیم، تو یہ سیدھا راستہ ہوا۔ سیدھا راستہ ختم ہوتا ہے تو منزل آ جاتی ہے، اور جو راستہ غلط ہوتا ہے وہ تو ختم ہوتا ہی نہیں، اس میں آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ سیدھے راستے کی علامت یہ ہے کہ سیدھا راستہ چلتے چلتے پھر آخر میں اپنی منزل آتی ہے کہ جی میرا ٹھکانہ آ گیا، ہاں، اور سفر اور رفتار پوری ہو گئی۔ تو سیدھا راستہ وہ ہے جو منزل تک پہنچاوے۔ ہاں، منزل کیا ہے؟ کہ منزل میں ہر آدمی کو اپنے آخرت میں خدا کی رضا مل جائے۔ ہاں، یہ منزل ہے، یہ منزل ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ جی ہاں، تو یہ چلنا ہے یہاں تک کہ منزل میں پہنچ جاوے، اپنے آخرت میں اللہ رضا تک پہنچ جاوے۔ یہ دعوت کا تقاضا ہوتا ہے کہ زندگیوں کو عبادت والی بنائی جائے۔ مال کی آزادی، جان کی آزادی اور دوسری قسم کی آزادیاں یہ ختم، اب پابندیاں آ جائے گی، اور جتنی پابندیاں اتنے انعامات، جتنی پابندی اتنا انعامات۔ اللہ کا یہ دستور ہے جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بنائے گا، اتنے انعامات کے دروازے کھولیں گے، اور جو اپنے آپ کو آزاد بنائے گا وہ اللہ کے انعام کرم سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی دعوت کی غرض ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے انعام کا حقدار بنائیں، یعنی اس کے حکموں کا تابعدار بنائیں۔ اس میں سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ،
جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، زمین آسمان ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، اور کائنات میں اسی کی چلے گی، اسی کا حکم چلے گا، اور اسی کے پیدا کرنے سے چیزیں پیدا ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا۔ تو مخلوق بھی اللہ پیدا کریں گے، اس پر فیصلے بھی اللہ کے چلیں گے، حیات کے، موت کے، نفع کے، نقصان کے، عزت کے، ذلت کے، یہ فیصلے ہوتے ہیں آسمانوں سے۔ تو مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلے بھی اللہ کی ہے، بس سب کچھ اللہ کا ہے۔ جی ہاں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ کہ تمہیں عبادت کا حکم ملے گا۔ ہاں، بندوں کو عبادت کا حکم ملے گا، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بندے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور تابعداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے حکموں کو سمجھیں۔ جب اس کے حکموں کو سمجھیں گے تو اللہ ان کے حالات بنائیں گے۔ ہاں، اللہ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسباب بندوں کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر دوا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، دوا تو آپ لے آئیں گے دکانوں سے، لیکن شفا اور تندرستی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو دوا سے شفا ملے گی، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ ہاں، اسباب بندوں کو دیے ہیں، حالات اپنے پاس رکھے ہیں۔ جی ہاں، ہتھیار والے کو ہتھیار دیے، لیکن اللہ نے حفاظت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ بعض دفعہ ہتھیار ہوتے ہیں، حفاظت نہیں ہوتی، ہتھیار کے ساتھ مار ڈالا۔ ایسے مال کے ساتھ راحت، کہ مال دیا تو سمجھ کہ مال دیا تو راحت بھی ملے گی، کہ بعد مال بھی ہے مصیبت بھی ہے۔ ہاں، تو حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب کو بندوں کے قبضے میں دیا ہے، اور اسباب بندوں کے قبضے میں ہونا یہ بندوں کا امتحان ہے۔ ہاں، کہ امتحان کے طور پر ہم نے تم کو یہ سب چیزیں دی ہیں۔ ہاں، زینت کی چیزیں، ترقی کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، یہ دی اللہ نے۔ زینت کی چیزیں بھی دی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی دی ہیں، ترقی کی چیزیں بھی دی ہیں۔ ہاں، یہ سب ہے، اس کو دنیا کا متاع کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں دی ہے۔ یہ کیوں دی ہے؟ کہ یہ چیزیں دیکھ کر ہم تمہارا امتحان کریں گے کہ تم ان چیزوں میں کیسے چلتے ہو۔ ہاں، یہ حکم حدیثوں میں ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ دے دیں گے، اور دے کر کے یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں میں تم کیسے چلو گے، اپنی زندگی کیسے گزارو گے، چیزیں والے بنو گے یا حکم والے بنو گے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر انبیاء کرام جو بھیجے گئے ہیں وہ چیزوں والوں کے پاس، اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے، کیونکہ وہ اسباب میں رہ کر اپنے آپ کو بگاڑ رہے تھے۔ تو ان کو اپنے اسباب میں بگاڑ سے بچانے کے لیے ہر نبی ایک دعوت لے کر آتا تھا۔ مثال کے طور پر فرعون کو حکومت دی تھی، تو اس نے حکومت کو بھی بگاڑا، اپنے کو بگاڑا، قوم کو بگاڑا۔ ہاں، اپنے قوم کو بگاڑا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کہ فرعون نے اپنے قوم کو بہکا دیا، سمجھایا نہیں۔ اس کی زندگی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قوم کو سمجھاتا کہ حق یہ ہے، ناحق یہ ہے، لیکن اس نے اپنے قوم کو بہکا دیا۔ تو اس کے بہکانے پر نبی آیا تاکہ وہ اپنے ملک میں اور اپنی قوم میں صحیح زندگی گزارے۔ تو میں نے کہا پہلے زمانے میں اسباب والوں کے پاس انبیاء آئے، عام طور پر قوم سبا کو زمین جائیدادیں دی تھی، ہاں، اور بہت خوشحال بنایا تھا۔ جی ہاں، باغات ان کے اور پانی اور ہر قسم کی سرسبزی، ہاں، اور پھل پھول، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ نعمتیں دی ہے۔ تو نعمتوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 13 نبی بھیجے، قوم سبا کے بعد، یہ یمن میں تھی، 13 نبی ان کے پاس بھیجے گئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اپنی نعمتوں میں وہ مست رہے۔ جب اپنی نعمتوں میں مست رہے تو پھر ان کو سزا کے طور پر ان کی نعمتوں پر زوال آیا، ان کی نعمتوں پر زوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کمال بھی دے سکتا ہے، زوال بھی دے سکتا ہے، دونوں قدرتیں ہیں جی۔ انعام اور عطا یہ بھی اللہ جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں، کہ کوئی چیز دی تھی چھین لی، یہ اس لیے انبیاء کرام آتے ہیں اور اسباب والوں کو ڈراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسباب بھی چھین لیے جاویں اور اللہ بھی ناراض ہو جاوے، اس لیے اپنی زندگی اپنے اسباب میں صحیح کرو۔ ہاں، ہمارے نبی تو ساری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں، ہر طبقے کے نبی ہیں، آپ کی دعوت میں یہ ساری باتیں، ساری باتیں، ہاں